یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان پاناما پیپرز پر جاری مذاکرات آج اس نتیجے پہ پہنچے جو بے نتیجہ رہا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے مذاکرات کی فی الحال کوئی تاریخ طے نہیں کی جا سکتی، اگلے اجلاس کی کوئی تاریخ طے نہیں ہے۔ حزب اختلاف کہتی ہے کہ وہ مشترکہ اجلاس کرے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے گی، جبکہ حکومت بھی کہتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جس کے بارے میں پہلے سے توقع کی جا رہی تھی اور اس بات کی عام طور پہ پیشن گوئی موجود تھی کہ حکومت اور حزب اختلاف کی پاناما لیکس کے حوالے سے مذاکرات کی یہ بیل چڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان پہلے روز سے جو فرق تھا اور جو وجہ تنازع تھی وہ آخر روز تک یعنی کہ اس 8ویں اجلاس کے اختتام تک جاری رہی۔ حزب اختلاف کا اصرار، حزب اختلاف کی تقریباً 2 جماعتوں کا بہرحال ضرور یہ اصرار کہ پاناما پیپرز کی، پاناما لیکس کی تحقیقات کی ابتدا اور اس کا محور ابتدائی طور پہ صرف وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا ہونا چاہیے، جبکہ حکومت کا اصرار کہ اسے وسیع رکھنا چاہیے۔ یہ معاملہ اب بنا کسی نتیجے پہ پہنچے ختم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے جو ابتدائی 15 دن کی ڈیڈ لائن تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد جو اجلاس ہوئے وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ اس طرح سے اب یہ تا اطلاع ثانی مذاکرات فی الحال موخر کر دیے گئے ہیں۔ آج اس کی واضح اطلاع دی حزب اختلاف کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سینیٹر اعتزاز احسن نے۔ ہم اپنی قیادتوں کو کانفیڈنس میں لیں گے اور ان کی مشترکہ اپوزیشن کی جو میٹنگ ہوگی اس میں اب مزید سوچا جائے گا کہ جس موڑ پہ یہ معاملہ پہنچا ہے، جو موڑ یقیناً پہلی میٹنگ سے 8 میٹنگوں میں پہلی میٹنگ سے ہی آ چکا تھا، لیکن پیش رفت 1 میٹنگ 2 3 4 5 6 7 8 میٹنگ میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کوئی سی نئی تاریخ کو طے کرنے سے پہلے ہم اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں اس معاملے کو پیش کریں۔ جناب اعتزاز احسن واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے اجلاس میں کھڑے تھے حکومت اور اپوزیشن، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 8ویں میٹنگ تک اسی جگہ پہ کھڑے رہے۔ کیوں کھڑے رہے؟ اس کی توجیہ پیش کی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق نے۔ اپوزیشن کی 2 جماعتوں کا ہدف وزیر اعظم کی ذات ہے۔ وہ گھوم گھوم کے اس شخص پر آتے ہیں جس کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انکوائری کمیشن بنے اور گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی آپشن ہے، لیکن ہمارا پہلا آپشن یہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے ہم اس کے ٹرمز آف ریفرنس بنا لیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورت ہو کہ اتفاق رائے نہ ہو، لیکن گورنمنٹس کے پاس قانون سازی کے لیے اور حکومتوں کے پاس کمیشن بنانے کے لیے راستے موجود رہتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ پاناما پیپرز کو سامنے آئے ہوئے اب تقریباً 2 ماہ سے زیادہ، تقریباً 9 ہفتے کے قریب ہو گئے ہیں۔ معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے، اسی لیے حکومت کے کلیدی رہنما اور ان کے کلیدی جو شخصیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاناما پیپرز، پاناما لیکس قصہ پارینہ بن جائیں گی اور اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسمبلی کے فلور پر یہ دعویٰ کیا وزیر دفاع جناب خواجہ آصف نے۔ یہ حوصلہ رکھیں، یہ چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ پاناما لیگ بھی قصہ پارینہ بن جانا ہے، یہ عوامی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اخلاق باختہ لوگ جو ہے پارسائی کا درس دیں تو شرم آتی ہے۔ جناب والا اپنی
اخلاق باختگی جو ہے پہلے اس کو درست کریں, پھر اس کے بعد دنیا کو پارسائی کا درس دیں. لوگوں کی آف شور کمپنی گنتے گنتے جو ہے اپنی آف شور کمپنیز نکل آئیں. کیا پاناما لیک, کیا ایشوز ہیں, کیا ٹی او آر ہیں. یہ جناب یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ وی پیپل ہیو مووڈ اہیڈ, پیپل ہیو مووڈ آن. یہ ایشو جو ہے یہ میڈیا کی حد تک رہا, یا یہ یہاں پہ جن لوگوں کے پاس کوئی ایشوز نہیں ہے, پبلک ایشوز کوئی نہیں ہے, ان کی حد تک رہا. اٹس اے میٹر آف ٹائم. اور 2-4 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جس طرح پرانے جو ان کے سکیمز یا سکینڈل سو کال جو ہے بنانے کی انہوں نے کوشش کی, وہ بھی چلا جائے گا انشاءاللہ. تازہ ترین صورتحال, آج کی تازہ ترین کیفیت کیا ہے, یہ پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے ممتاز سینئر رہنما جناب مخدوم شاہ محمود قریشی. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. آپ فرمائیے گا, آج تو لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے اور جو برف تھی وہ مضبوط سخت ہو گئی ہے اور ایک منجمد کسی کیفیت ہے اس وقت. اس میں کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروگریس کی نشانی باقی نہیں رہ گئی ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ بالکل خان صاحب, یہ تاثر درست ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7ویں اجلاس کے بعد میرا اندازہ یہی تھا کہ مجھے یہاں سے کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں نے عمران خان صاحب کو بریف کیا تھا اور اپنا اسیسمنٹ جو ہے, میں نے اپنی اسیسمنٹ ان کو پیش کر دی تھی. آج جو اپوزیشن کا اجلاس تھا سرکاری اجلاس سے پہلے 2 بجے, اس میں میں نے دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنی اسیسمنٹ پیش کی تھی اور آج کی اجلاس میں خاموش رہا. لیکن جو اختتام پر نتیجہ نکلا وہی بات تھی جس کا مجھے اندیشہ تھا کہ پیش رفت نہیں ہوگی. اور آپ نے خود سن لیا, اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آج کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ہی ہیڈ نتھنگ ٹو رپورٹ, اور نئی ڈیٹ کا تعین نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر اب یہ ٹی او آر کمیٹی جو ہے مجھے مستقبل قریب میں یہ کٹھے بیٹھتی دکھائی نہیں دے رہی. اختتام پر میں نے عمران خان صاحب کو افطار پہ ہم اکٹھے تھے, میں نے انہیں بریف کر دیا, میں نے خلاصہ دے دیا آج کی نشست کا اور اپنے تاثرات ان کو پیش کر دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپس, مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو جوائنٹ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ اگر ٹی او آر کمیٹی میں پیش رفت نہ ہو سکی تو ہمارا مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا, ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے. یہ میرا ویو ہے اور میں ان کو یہ عرض کر چکا ہوں. کل 3 بجے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بھی ہے اور اس سینئر لیڈرشپ کو بھی میں اپنے تاثرات اور اپنی اسیسمنٹ پیش کر دوں گا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ مستقبل کی جو اپنی لائے عمل ہے اور حکمت عملی ہے اس کے بارے میں غور و خوض کریں. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب, یہ آئندہ کی اجلاس کی کوئی تاریخ یا اطلاع ثانی؟ اب یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اعتزاز صاحب نے کہا کہ اب حزب اختلاف کی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں گی, اس کے لیے کسی تاریخ کا تعین ہوا ہے؟ ابھی نہیں ہوا. ابھی تو ہم نے آج اپنے ویوز اپنی لیڈرشپ کو دینے ہیں. میں تو اپنی لیڈرشپ کو دے چکا ہوں. یقیناً اعتزاز صاحب بھی دیں گے, چیمہ صاحب بھی دیں گے, صاحبزادہ صاحب بھی دیں گے, باقی ایم کیو ایم اے این پی کے ساتھی جو وہاں تشریف فرما تھے وہ بھی اپنی لیڈرشپ کو اپنے تاثرات دے دیں گے. اور اس کے بعد میری رائے میں آپس میں باہمی رابطوں سے کسی تاریخ کا تعین ہونا چاہیے جو بھی سب مناسب سمجھتے ہیں, اور مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے. آپ نے دیکھا ابھی آپ کے پروگرام میں سٹیٹمنٹ سنائی گئی, حکومت کا ذہن آپ نے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ سے پڑھ لیا ہوگا. وہ کہتے ہیں تو 2-4 ہفتوں کی بات ہے, اس سے ان کا ذہن جو ہے وہ اس کی عکاسی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو ایک پبلک ایشو سمجھتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ تو میڈیا کا ایشو ہے, عوام کا کرپشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. سعد رفیق صاحب کیا کہتے ہیں؟ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں اگر ٹی او آر کمیٹی میں پیش رفت نہیں بھی ہوتی تو ہمارے پاس اور آپشنز موجود ہیں. یعنی کہ ان کے ذہن میں کوئی کچھ نہ کچھ ہے اور خاکہ موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ اس
اس نیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پیش رفت سے کترا رہے تھے, لیت و لال سے کام لے رہے تھے, اور جو لچک اور جو مثبت رویہ ان کو دکھانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دکھایا. They have something up their sleeve جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ حکومت اب اپوزیشن کے اندر بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے گی. مخدوم صاحب, یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بارہا یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ دو جماعتوں کا اصرار ہے کہ نیوکلس جو ہے اس تحقیقات کا محور جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان کی اہل خانہ رہیں اور اسی پہ مرکز ہونا چاہیے, اسی سے شروع ہونی چاہیے, مگر بارہا حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ دو حزب اختلاف کی جماعتوں کا زیادہ اس پہ زور ہے, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا. آپ خود حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں بھی کچھ تاثر یہ ملتا ہے کہ اے این پی ہوئی, ایم کیو ایم ہوئی یا ایک دو اور جماعتیں ہوئی, وہ شاید ان میں وہ شدت نہیں ہے وزیر اعظم کے حوالے سے جو شدت آپ کی نظر آتی ہے. کامران خان صاحب, میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. پہلے ایک تاثر تھا اور بڑا اس کو ابھارا بھی گیا کہ پیپلز پارٹی بیچ راستے میں چھوڑ جائے گی, دھوکہ دے گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تاثر زائل آج ہو گیا. کیوں زائل ہوا؟ کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا واضح موقف لے لیا. ان کی ٹویٹس, ان کے بیانات, ان کی تقاریر آج واضح ہو گئی ہیں اور ان کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ تاثر تھا کہ آصف علی زرداری سے ملاقات ہو جائے گی اور معاملات طے ہو جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا وہ ملاقاتوں کی خواہش کے باوجود ملاقات نہ ہو سکی اور ان کا بھی بڑا واضح اس پر موقف آ چکا ہے. تو ایک تاثر یہ زائل ہوا. دوسرا تاثر یہ ہے کہ سب جماعتیں متفق نہیں ہیں. میں آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں کہ جو ہمارا ٹیو آر تھا جو ہم نے حکومت کی خدمت پہ پیش کیا, اس میں پرائیورٹیز کا ذکر کیا ہے, ترجیحات, اور اس پہ ساری جماعتیں, اس میں اے این پی, اس پہ جماعت اسلامی, اس میں ایم کیو ایم, اس میں پی پی پی, اس میں پی ٹی آئی, اس میں مسلم لیگ کاف, سب متفق تھے کہ جب بھی احتساب کا عمل شروع ہوگا اس کا آغاز وزیر اعظم اور ان کی فیملی سے ہونا ہے. اس پر کوئی دو آرا نہیں ہے. آج بھی سب کا یہی ویو ہے. بہت بہت شکریہ جناب. مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مذاکرات بہرحال ابھی ختم ہو گئے ہیں, کوئی اس کے بارے میں اگلی اطلاع نہیں ہے. عملاً یہ معاملہ اب رک گیا ہے, مکمل طور پر تھم گیا ہے. اب حزب اختلاف کی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں گی اور آئندہ کا لائحہ عمل تجویز کریں گی. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے وہ واقعہ جو پنجاب میں ہوا ہے. فیصل آباد کے قریب سمندری اور سمندری کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں گاؤں والوں نے اس چرچ کی تعمیر نو مسلمانوں نے شروع کی ہے جو کہ منہدم ہو گیا تھا یا جس کو نقصان پہنچا تھا, اور اب مسلمان اس چرچ کی تعمیر کر رہے ہیں اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے. یقینی طور پہ قائد اعظم جس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے اس حوالے سے یہ ایک بڑی خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی روح خوش ہوئی ہوگی. کیسے وہ آپ کو دکھاتے ہیں وقفے کے بعد. آج جبکہ پورا پاکستان یقینی طور پہ قائد اعظم کے ان اقوال کی روشن تصویر نظر نہیں آتا یہاں کے حالات, مگر اسی صورتحال میں ایک روشن مثال سامنے آئی ہے, اور یہ پنجاب میں اقلیتوں سے بہتر اور سلوک اور بھائی چارگی کے حوالے سے مثال قائم ہوئی ہے. لیکن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ان اقوال کی ایک روشن تصویر ہے جو کہ سامنے آیا ہے, اور وہ ہے تحصیل گوجرا کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں سمندری میں مسلمانوں نے چندہ کر کے عیسائیوں کے لیے چرچ تعمیر کرنا شروع کیا ہے, کیونکہ بقول ان کے رہے یہ کلیسا ہو مگر ظاہر یہ کلیسا ہو مگر ہے یہ خدا ہی کا گھر. مسلمان اور مسیحی افراد تک محدود آمدنی سے بننے والے سینٹ جوزف چرچ رقبے کے اعتبار سے اتنا بڑا نہیں, لیکن 10 گھروں کو توڑ کے یہ چرچ بنایا جا رہا ہے, مگر اس میں ایک بلند جذبہ ہے, بڑے دل والوں کی ایک ایسی کاوش ہے جس کی ہمارے ہاں شاید روایت کم ملتی ہے. خاص طور پہ پنجاب کے اس چھوٹے سے گاؤں میں مسلمانوں اور کرسچنز کا ملنا اور وہاں پر اس ضرورت کا احساس ہونا کہ یہاں پر کرسچن فیملی کے لیے ایک چرچ نہیں ہے, اور اس کے بعد اس چرچ کی تعمیر شروع ہوئی ہے. مذہب, قومیت اور برادری کی تفریق سے بالاتر ہو کے یہ گاؤں والے, سمندری کے یہ گاؤں والے اب تک چندہ اکٹھا کر کے گرجا گھر کی کئی دیواری کھڑی کر چکے ہیں جن میں عیسائی اور مسلمان دونوں حصہ لے رہے ہیں. گویا کہ مزدوری مسلمان بھی کر رہے ہیں, عیسائی بھی کر رہے ہیں, اور کنٹریبیوشن بھی مل کے جمع کیا گیا ہے. گوجرا والوں نے آج ہمیں بتایا, ان لوگوں نے جو کہ اس کام میں حصہ لے رہے ہیں, آج ان کے تاثرات ہم نے فلم بند کیے آپ کے لیے.
तमाम जो है लोग वो इकट्ठे हुए हैं, मुस्लिम्स हैं, मसीही हैं, इन तमाम ने इकट्ठे होके ये जो है जगह जो है मुख्तस की है कि 10 घर जो हैं वो अपनी इबादत जो है अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और ये एक सिंबल है मोहब्बत का, प्यार का और बर्दाश्त का। इस गांव के जो लोग हैं, हम मुसलमान भाई होके गिरजाघर की तामीर में मसीहियों का भरपूर साथ दे रहे हैं और यहाँ पे मजदूरी करके इनकी इबादतगाह के लिए, इनकी इबादतगाह तामीर करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इस्लाम भी हमें ये सबक देता है कि दूसरे के मज़हब का एहतराम करो। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक फ़ख्र की बात और एक की बहुत बड़ी मिसाल है कि मसीही और मुस्लिम मिलकर नमाज अपनी इबादतगाह तैयार कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि हमारे पूरे गांव के मुसलमान भाई हमारे साथ मिलजुल कर साथ चल रहे हैं, हमारे साथ काम करवा रहे हैं, हमें हर तरह सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी इबादतगाह को तमीर कर सकें। मैंने खुद इनको अपनी जेब से 30,000 रुपये डोनेट किया है और अपने दोस्तों को भी सबको कह रहा हूँ। इनका ये तरीना मुतालबा था। ये हमारे भाई हैं, पीछे गोजरे में कोई फसादात हुए थे, हमने उनको मद्देनजर तो अपने भाईचारा कायम किया है। ये एक इनके भाई ने ये जगह दी और हम मुसलमान बरादरी जिस तरह मस्जिद की तमीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं, हम उसी तरह इसकी भी अब खिदमत करेंगे क्योंकि ये हमारे भाई हैं। इसमें एक और अहम बात जिसका जिक्र अभी आपने सुना, ये सेंट जोसेफ चर्च गोजरा के नज़दीक बन रहा है, करीबी गांव, जहां अगस्त 2009 में बदतरीन मजहबी फसाद हुए थे, जिसमें एक गिरजाघर को आग भी लगा दिए गए थे और जिसमें 8 मसीही अफराद कत्ल किए गए थे। लेकिन फरामोश किया है इस पूरे इलाके ने। उस नई मिसाल कायम हो रही है पंजाब के इस इलाके में, जब मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिल के ये चर्च तामीर कर रहे हैं। इसकी गूंज सुनाई दे रही है इंटरनेशनल मीडिया में। बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट ने कल अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में एक रिपोर्ट दी है। इसके अलावा BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। इंडिपेंडेंट लिखता है कि गांव के मुसलमानों का ईसाई बरादरी के लिए जज्बा इसार काबिल कदर है। अब मसीही लोगों को क्रिसमस या ईस्टर की तकरीबात के लिए किराए पर जगह नहीं लेनी पड़ेगी। ये अच्छी इब्तदा है, ये अच्छी खबर है जो कि हमने आपके साथ शेयर की। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे खिदमत खल्क की अजीम व शान मिसालें जो कि हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अनथक खिदमत, बेलौस खिदमत, उसकी एक बड़ी दरख्शा मिसाल कराची का अमन फाउंडेशन है। इसके बारे में आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खल्क़ खुदा की खिदमतगार हम आपकी खिदमत में इस रमज़ान के महीने में पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तानी इदारे जो इंतहाई दरख्शा मिसाल हैं हमारे माशरे की खिदमत की और अनथक मेहनत की, बेलौस खिदमत की और ऐसी खिदमत की जिसकी मिसालें दुनिया में भी शायद इतनी दरख्शा नज़र न आए जैसे कि पाकिस्तान में नज़र आती हैं। उनमें से एक इदारा है अमन फाउंडेशन जो कि कराची में काम कर रहा है। एक जानिब ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो जदीद एम्बुलेंस सर्विसेज फराहम करता है ज़रूरत के वक्त लोगों के लिए। ये वो एम्बुलेंसेज हैं जो कि बाकायदा तमाम जदीद तिब्बी आलात से लेस होती हैं। इसमें डॉक्टर भी मौजूद होता है और ये दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की एम्बुलेंस से हम पल्ला है। ये मुफ्त फराहम की जाती है। इसके अलावा अमन फाउंडेशन कराची के गरीब बच्चों के लिए जदीद फ़नी तालीम की बेहतरीन तरबियत फराहम करता है और ये इतनी मेयारी तरबियत होती है कि ये गरीब बच्चे जो इस इदारे से फ़नी तालीम मुफ्त हासिल करते हैं इन्हें फ़ौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता और दूसरे ममालिक में जॉब्स मिल जाती हैं और इस तरह से ये पूरे ख़ानदानों की किस्मत बदल देती है। एक जानिब लोगों की ज़िंदगी बचाई जा रही है और दूसरी जानिब इन जदीद एम्बुलेंस से ज़िंदगी बचाई जा रही है और दूसरी जानिब गरीब और नादार तालिब इल्मों को, ऐसे लोगों को जो कि तालीम और जदीद फ़नी तालीम से कहीं दूर हैं, उनको शानदार फ़नी तालीम फराहम की जा रही है। कराची के लिए, कराची में ये अमन फाउंडेशन काम कर रहा है कि वसी व अरीज़ रकबे पे इसका काम है और इसको फ़ंड किया है, इसकी तामीर की है एक ऐसे पाकिस्तानी ने जो पाकिस्तानियों की एक दरख्शा मिसाल है बैरून मुल्क। पाकिस्तान के लिए नाम कमाने वालों में नाम है आरिफ नकवी का जो कि अबराज ग्रुप के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। ये शुमाली अमेरिका के बाहर प्राइवेट इक्विटी यानी कि सरमायाकारों की सरमाए को मैनेज करने का सबसे बड़ा इदारा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। दुनिया की जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अबराज ग्रुप का जनाब आरिफ नकवी का नाम शानदार लफ्ज़ों में बयान किया जाता है। उनकी ज़बरदस्त रिकग्निशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन
وہ شناخت ہیں پاکستان کی، اور انہوں نے اپنے سرمائے سے، خالصتاً اپنے سرمائے سے امن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے۔ عارف نقوی نے ہی کراچی کے مشہور بزنس اسکول انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA میں ایک طویل ایک اسکائی اسکریپر اور بہت ہی شاندار تعلیم کا مرکز بھی بنایا ہے، کاروباری تعلیم کا، بزنس ایجوکیشن کا۔ اسے امن فاؤنڈیشن کے امن ٹاور کہا جاتا ہے، جو کہ IBA میں جو بھی سب سے بڑا ڈونیشن ہے وہ ابراج گروپ کی جانب سے عارف نقوی نے کیا ہے، اور انہی عارف نقوی نے اپنے ہی سرمائے سے یہ امن فاؤنڈیشن قائم کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تفصیلی رپورٹ جو ہمارے نمائندے ریاض ٹینڈی نے ترتیب دی۔ جسم کا کون سا حصہ متاثر ہوا ہے سر ان کا؟ کال سینٹر کا عملہ فراہم کیے گئے کتابچے میں درج سوالات پوچھ کر مریض کی حالت کا اندازہ لگا رہا ہے۔ حاصل ہونے والی معلومات وہ ایک گوشوارے میں درج کر کے اپنے ساتھی کو ارسال کرتا ہے تاکہ وہ مریض کی ضرورت کے مطابق ایمبولنس روانہ کر سکے۔ کینٹو فریم 6666 اوور۔ کال سینٹر پر ایک دن میں 1000 کالز آتی ہیں، لیکن ایمبولنس سروس ہر مریض کو مہیا نہیں ہو پاتی ہے۔ 685494 کراچی میں تقریباً ڈیلی 800 کے قریب کیسز ہوتے ہیں، لائف تھریٹننگ اور سیریس کیسز، جس میں سے ہم اونلی جو ہیں وہ 250 اور 300 کے قریب کیٹر کرتے ہیں۔ ریمیننگ جو کیسز ہیں وہ ہم فلٹر کرتے ہیں۔ فلٹر ہم تھرو میڈیکل پرائورٹی ڈسپیچ سسٹم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے بیکاز آف کیپیسٹی کنسٹرینز ہیں ہمیں۔ اضافی بیڑے کے لیے امن فاؤنڈیشن کارپوریٹ اداروں اور عوام کی جانب دیکھ رہا ہے۔ کراچی میں اس وقت ہماری 80 ایمبولنسز ہیں، بلکہ کراچی کو 200 ایمبولنسز کی ضرورت ہے، پورے سندھ کو 1000 ایمبولنسز کی ضرورت ہے، اور پورے پاکستان کو 10,000 سے زیادہ ایمبولنسز کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارادے کہ ہم وہاں تک جائیں۔ ایک ایمبولنس پر سالانہ $60,000 خرچ آتا ہے، یہ تقریباً 18,000 روپے یومیہ ہے۔ ویسے امن صرف ہیلتھ کیئر میں کام نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو بھی امپاور کر رہا ہے، انہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے۔ اس مقصد کے لیے امن فاؤنڈیشن 13 شعبوں میں نوجوانوں کو are dead. Another 53 injured after this man opens fire in a crowded Orlando gay nightclub. Today marks the most deadly shooting in American history. What brought us to Orlando? امریکہ میں پرسوں قتل عام کا واقعہ ہوا۔ امریکہ میں قتل ہو جانا، قتل عام کے واقعات، قتل ہونے کے واقعات کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ گزشتہ سال 14,000 امریکیوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن اس ملک میں بھی یہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا جب اورلینڈو کے ایک ہم جنس پرست نائٹ کلب میں ایک شخص نے گھس کے فائرنگ کی اور اس میں 50 لوگوں کو ہلاک کر دیا، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام کا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے گو کہ امریکی حکومت کی جانب سے امریکہ کے صدر باراک اوباما کہہ چکے ہیں کہ یہ اندرونی انتہا پسندی کا واقعہ ہے، کسی مسلمان ملک سے، کسی دوسرے مسلمان گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ واقعہ، اس واقعے کا مرکزی ملزم ایک مسلمان ہے، گو کہ وہ پیدا ہوا ہے امریکہ میں ہی، نیو یارک سٹی میں پیدا ہونے والا عمر متین صدیقی، اس کے والد کا تعلق افغانستان سے ضرور ہے لیکن بہرحال وہ مسلمان ہے، اور اس واقعے نے ایک بار پھر امریکہ میں رہنے والے لاکھوں مسلمانوں کو سہما دیا ہے۔ گو کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل، کوئی دوسرا اس قسم کا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اور واقعہ اور ایک اور ایسا واقعہ جس میں امریکہ میں اور مغرب میں مسلمانوں کے حوالے سے جو جذبات ہیں اس میں پھر تیزی آئی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے فوری طور پہ اس واقعے کے بعد تفصیل سے بتایا تھا
کہ امریکہ میں ہونے والی تاریخ کے سب سے بڑے قتل عام کا مرکزی ملزم نہ صرف یہ کہ ہر صورت میں پیدائشی ایک امریکی شہری ہے، یہ اندرونی انتہا پسندی کی ایک مثال ہے، نہ داعش سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور اسلامی گروہ سے یا اسلامی ملک سے، مگر ایسا لگتا یہ ہے کہ ان کا یہ بیان مسلمانوں کے کانفیڈنس کو مکمل طور پہ بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ صدر باراک اوباما نے بہرحال کہا There is no evidence so far that he was in fact directed by ISIL, and there also at this stage is no direct evidence that he was part of a larger plot. In that sense, it appears to be similar to what we saw in San Bernardino, but we don't yet know. As far as we can tell right now, this is certainly an example of the kind of homegrown extremism that all of us have been so concerned about for a very long time. صدر اوباما نے ضرور یہ کہا، لیکن امریکہ میں انتخابات ہونے، صدارتی انتخابات نومبر میں ہوں گے اور براہ راست مقابلہ ہے ہلری کلنٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی نشانی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے یہ موقع ان کے لیے سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ان کے ہاتھ میں آئی، یہ واقعہ اس میں مسلمان کے ملوث ہونے کا، انہوں نے اسے براہ راست مسلمانوں کی میں ہونے والی انتہا پسندی سے، دنیا بھر میں مسلمانوں کے حوالے سے ہونے والی دہشت گردی سے جوڑا، اور اس کا بھرپور سیاسی فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ The male shooter in San Bernardino, again, whose name I will not mention, was the child of immigrants from Pakistan, and he brought his wife, the other terrorist, from Saudi Arabia through another one of our easily exploited visa programs. We're importing radical Islamic terrorism into the West through a failed immigration system. When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe, or our allies. ضرور یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں سے اس کو جوڑ رہے ہیں، مگر تازہ ترین معلومات جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق امریکی شہر اورلینڈو میں وہ ہم جنس پرست نائٹ کلب جس کا نام پلس تھا، اس پر حملہ کرنے والے عمروطین کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اور یہ بات اب سامنے آئی ہے ثبوت کے ساتھ کہ اس کا اس نائٹ کلب میں جو ہم جنس پرستوں کا تھا آنا جانا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق عمروطین اس نائٹ کلب میں پہلے بھی کئی بار دیکھا جا چکا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر یہ امتحانی لمحات، اور اس وقت امریکہ کا جو مجموعی ماحول ہے اس پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں تجزیہ کار معید یوسف۔ بہت بہت شکریہ معید یوسف صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہرحال امریکی حکومت نے، صدر اوباما نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ خالصتاً ایک اندرونی واقعہ ہے امریکہ کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے جو اس قسم کے لوگ ہیں اسے استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ کیا اوورآل کیا ماحول ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بات تو تسلیم کرنی ہوگی کہ امریکہ میں، مغربی ممالک میں ایک یہ گہری سوچ تو پائی جاتی ہے کہ ریڈیکل اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب کوئی مسلمان حملہ آور ہو، ڈائسپورا سے اس کا تعلق ہو، تو کبھی بھی میڈیا پہ انفرادی طور پہ اس شخص کے بارے میں بات نہیں ہوتی، بات زیادہ ہوتی ہے اجتماعی طور پہ کہ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں، ان کمیونٹیز میں کوئی مسائل ہیں کہ نہیں، ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ تو پھر دوبارہ سے ایک مسلم کمیونٹی ڈیفینسو موڈ میں چلی جاتی ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ اچھا، ٹائمنگ بڑی اس کی انٹریگنگ ہے نا کہ یہ اس وقت صدارتی انتخابات ہیں، ایک ریڈیکل ایجنڈا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، سیاسی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھرپور اس واقعے کی۔ کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ اس وقت امریکہ کی سیاسی ڈیبیٹ میں حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ ٹاپک بہت دیر سے، جو پرائمری الیکشن کچھ ماہ سے چل رہے تھے اس میں بھی تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نومبر کا جو صدارتی انتخابات ہیں اس میں بھی ایک میجر ایشو یہ ہوگا۔ اور اگر اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ اور ہوتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو اس سے میرا خیال ہے ووٹنگ بیہیویئر بھی افیکٹ ہوگا کسی نہ کسی حد تک۔ بہت بہت شکریہ جناب معید یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ امریکی حکومت اور اعلیٰ ترین سطح پہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کسی بیرونی گروپ سے، کسی بھی انتہا پسند گروپ سے، چاہے وہ داعش ہو، کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا عمروطین صدیقی کا۔ اس کا ذہنی توازن ایک وقت پہ یہ بتایا گیا کہ وہ درست نہیں تھا،
یہ بات بہرحال امریکی حکومت کی جانب سے FBI کی جانب سے کہی جا رہی ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہی ہے، تقریباً 15 منٹ پہلے، جب انہوں نے کہا ہے کہ اگر متاثر ہوا ہے عمر متین صدیقی جس نے 50 افراد کا قتل کیا تو وہ ویب سائٹس ہیں، وہ جہادی ویب سائٹ، خاص طور پہ داعش کی ویب سائٹ جس کا کیا وہ وزٹر تھا، جس کو کہ وہ پڑھتا تھا، اس کو دیکھتا تھا، تو انٹرنیٹ سے اس نے وہ متاثر ہوا ہے اور اس نے شاید یہ عمل کیا ہو۔ یہ پہلا ایک کیس ہے جس میں کہ براہ راست تعلق کے بغیر ان جہادی ویب سائٹس نے اس شخص کا دماغ پروپیگنڈا کیا یا اس کو انفلوئنس کیا اور یہ واقعہ ہوا۔ اس کی تفصیل اب سے تھوڑی دیر قبل صدر اوباما نے دی ہے۔ He appears to have been an angry, disturbed, unstable young man who became radicalized. As we know all too well, terrorist groups like ISIL have called on people around the world and here in the United States to attack innocent civilians. Their propaganda, their videos, their postings are pervasive and more easily accessible than we want. کتنا خطرناک اثر ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا، ان جہادی ویب سائٹ کا، مبینہ ویب سائٹس کا۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ کے صدر کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا قتل عام امریکہ کی تاریخ میں جس شخص نے کیا اس کو متاثر کیا تھا ان ویب سائٹس نے۔ اور آپ کو یہ ہم بات بتا دیں، پاکستان میں درجنوں ویب سائٹس پہ، سینکڑوں ویب سائٹس پہ پابندی ہے، لیکن اس قسم کی ویب سائٹس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بآسانی کوئی بھی پاکستانی اس تمام پروپیگنڈے کو، ان تمام اس قسم کی ویب سائٹس کو، کالعدم تنظیموں کی ویب سائٹس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ PTA کو اور حکومت پاکستان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس اہم معاملے پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی تاریخ میں ہونے والے قتل عام کا ذمہ دار عمر متین صدیقی اگر کسی چیز سے متاثر ہوا تھا تو ان ویب سائٹ سے جن کو کہ عرف عام میں جہادی ویب سائٹس کی کہا جاتا ہے، یا داعش کی ویب سائٹ، یا وہ ویب سائٹس جن سے کہ مبینہ طور پہ انتہا پسندی کو پھیلایا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اب سے تھوڑی دیر قبل کہا کہ نہ یہ کہ اس کا کوئی تعلق عمر متین صدیقی کا براہ راست کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق تھا، نہ ہی وہ کسی مسلمان ملک میں جاتا تھا یا وہاں سے اس نے اس قسم کی کوئی لنکیجز حاصل کیے تھے۔ اگر اس کو کسی نے متاثر کیا تو وہ داعش کی ویب سائٹ تھی یا اس قسم کی ویب سائٹس تھی جس میں کہ انتہا پسندی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے مختلف قوانین بھی موجود ہیں اور یہ پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، اور اس کے عمل درآمد کے لیے PTA کو کہا گیا تھا کہ تمام کالعدم و دہشت گرد تنظیموں کی ویب سائٹس کو اور بلاگس کو اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو مکمل طور پہ بند کیا جائے۔ یہ پاکستان کیا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا اس کا یہ کلیدی عنصر تھا اور یہ ذمہ داری تھی PTA کی، مگر اب لگتا یہ ہے کہ اس کو سنی انسنی کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی پاکستان میں بآسانی کسی VPN کو لگائے بغیر، کسی بھی روک ٹوک کے بغیر انٹرنیٹ کے ذریعے کالعدم تنظیموں، دہشت گرد گروہوں اور تمام شر انگیزی پھیلانے والی ویب سائٹس، بلاگز اور سوشل میڈیا کے پیجز تک بہت بآسانی رسائی حاصل ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور یہ جو چاہے اس کو آرام سے ایکسس کر سکتا ہے۔ یہ ویب سائٹس، بلاگ، فیس بک اور فیس بک اکاؤنٹس اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور تمام پاکستانیوں کی صارفین کی ہر صورت میں دسترس میں موجود ہیں۔ اس میں پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ہو یا داعش کا ہو یا اور اس قسم کی تنظیموں کو جن پر کہ پابندی لگائی جا چکی ہے پاکستان کے اندر بھی، بین الاقوامی طور پر بھی، لیکن ان کے بیانات، ان کے تشدد پر اکسانے والے ویڈیو، اس قسم کے تمام جو لٹریچر ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ آسانی سے دستیاب ہے اور اس کو ایکسس کیا جا سکتا ہے، اور شاید اسی قسم کا وہ ماحول تھا یا مواد تھا جو کہ عمر متین صدیقی جس نے کہ امریکہ میں قتل عام پھیلایا وہ اس سے متاثر ہوا تھا۔ اسی طرح سے دوسری بھی اس قسم کی تنظیمیں ہیں جن کا لٹریچر اس وقت
انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے اور یہ اس وقت بآسانی اویلیبل ہے۔ جہادولوجی ویب سائٹ پر القاعدہ اور داعش کے کئی زبانوں میں میگزین اور ایمن الظواہری، ابو بکر البغدادی اور دیگر کے بیانات اور ذمہ داری قبول کرنے والی دہشت گردی کے واقعات کی تفصیلات موجود ہیں، واقعات ہوتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، اس کی ویڈیوز جاری کی جاتی ہے اور یہ بآسانی اویلیبل ہیں پاکستان میں کسی بھی کمپیوٹر سے، بہت ہی آسانی سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ اسلامک امارات آف افغانستان کی ویب سائٹ پر کئی زبانوں پر مشتمل ہے، جس میں کہ لٹریچر موجود ہے اور جس میں بوسنیا، چیچنیا وغیرہ کی کارروائی کی مسلسل روداد موجود ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پاکستان اس سلسلے میں کیا کرتا ہے؟ ہماری بڑی کوشش تھی کہ ہم پی ٹی اے سے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے اس کا رابطہ کرتے، لیکن پی ٹی اے نے ہم سے صاف کہا ہے کہ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے اس اصرار کے باوجود کہ ان ویب سائٹس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی گئی ہے تو اس کی معلومات دی جائے، ہم سے کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بولو بھی، جو کہ انٹرنیٹ فریڈم کی حامی ہے، اس کی ڈائریکٹر فریحہ عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فریحہ عزیز صاحبہ۔ آپ بتائیے گا، آپ کی تنظیم بہرحال انٹرنیٹ کی جو آسان ایکسس ہے اس کی حامی ہے، لیکن تشدد پہ اکسانے والی تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، ایسے بلاگز، ایسا مٹیریل جس سے لوگوں کو قتل کرنے کی بات کی جائے، دہشت پھیلانے کی بات کی جائے، اس میں کیا کر سکتی تھی پی ٹی اے جو کہ نہیں کیا گیا اور کرنا چاہیے تھا نا، کیونکہ یا اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ سائبر ٹیررزم جو ہے وہ پی ٹی اے کے زمرے میں آتا ہے۔ پی ٹی اے ایک ٹیلی کام ریگولیٹر ہے۔ ابھی بھی جو ویب سائٹ کی بندش ہے اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ ان کو کرنا چاہیے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے بھی یا نہیں، اور یہ سوال کورٹ کے سامنے بھی ہے۔ ہم نے جو پٹیشن فائل کی تھی اس میں ایک اسٹے آرڈر لیا تھا۔ تیسری ہیئرنگ میں منسٹری آف آئی ٹی نے آ کے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ٹیررسٹ ویب سائٹس ہیں، ان کو ہمیں بند کرنا پڑے گا، لیکن اب ایک سال کے اگر اٹھا کے دیکھیں جو ٹرانسپیرنسی رپورٹس آئی ہیں فیس بک اور ٹویٹر کی، اور جو چیزیں اب تک بند ہوتی آئی ہیں اس میں ٹیررسٹ ویب سائٹس تو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اور بہت سارا مواد جو کہ اگر کسی کے اگر آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو وہ چیزیں بند کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ پی ٹی اے کے دو چیزیں ہیں کہ پی ٹی اے کو کیا یہ کرنا چاہیے بھی یا نہیں، اور وہ کر کیا سکتا ہے۔ دیکھیں یوٹیوب کے مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ یہ مواد بند نہیں کر سکتا اپنے طور پہ، اور بند کر دینے سے یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی رسائی اس مواد تک کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ انٹرنیٹ اس طرح کا ایک میڈیم ہے تو وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر کرے کیا، اس کا کیا حل نکلے؟ دیکھیں امریکہ جیسے ملک کے اندر اس قسم کے مواد سے اگر ایکسس ہوتی ہے تو اتنا بڑا بھیانک واقعہ ہو جاتا ہے۔ جو نوجوان ہیں جو کہ ایک پختہ ذہن کے لوگ نہیں ہیں، وہ اس قسم کا مواد اگر ایکسپوز کرتا ہے، ان کے سامنے آتی ہیں، ویڈیوز آتے ہیں، لیکچرز آتے ہیں، اس قسم کی تقاریر آتی ہیں، وہ ظاہر اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا ایزی فلو ہم جاری رکھیں، اور اگر اس کو کرٹیل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو ہم نے یہ اسٹیبلش کرنی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ فی الحال سب کا یہ لگتا ہے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ ویب سائٹ کو بند کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی کہا، مثال دی کہ یوٹیوب کی، وہ ویب سائٹ بند کرنے دینے سے یہ نہیں ہوا تھا کہ لوگ اس تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ تو کسی چیز کو صرف بند کر دینا اس کا حل نہیں ہے۔ آپ کو جہاں پہ ٹیررسٹ ویب سائٹس کا تعلق ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ مواد ڈال رہے ہیں، کیا آپ ان تک پہنچ رہے ہیں، نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دوسری چیز، وہ جس طرح سے ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں، یہ آن لائن اور آف لائن کو آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، آپ یہ سیپریٹلی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری چیز، کیا پولیٹیکل ول ہے کہ یہ جو آن گراؤنڈ ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا ان کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیا ان کو روکا جا رہا ہے؟ وہ کہیں پہ تو موجود ہے نا، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کہیں سے تو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ وہاں تک تو پہنچیں۔ اور اس کے بعد جو کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہے، ایک جو ریڈیکلائزیشن کی بات، انتہا پسندی جو معاشرے میں بڑھ رہی ہے، آپ نے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اور وہ صرف چیزیں بند کرنے سے ایڈریس نہیں ہوگا۔ آپ نے اسی طریقے سے جس طرح سے یہ استعمال کریں ان پلیٹ فارمز کو انتہا پسندی پھیلانے کے، آپ کو انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کو کوئی ایک متبادل بھی دینا ہے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا۔
بہت بہت شکریہ. یہ ایک متبادل ویو ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. فریہ عزیز ڈائریکٹر بولو بھی، لیکن کیا ریاست کچھ کر سکتی ہے ان ویب سائٹس کے خلاف جو کہ اکساتی ہیں لوگوں کو تشدد پر، دہشت گردی پر؟ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک دھماکہ خیز ریسرچ اسٹڈی سامنے آئی ہے مغرب میں اور دھوم ہے طبی دنیا میں. کہا گیا ہے کہ کولیسٹرول کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مادہ جو خون میں ہوتا ہے خون کی شریانوں کو جما دیتا ہے، دل کے دورے کا باعث بنتا ہے. سب سے بڑا کلپریٹ دل کے دورے کا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تازہ ترین ریسرچ سامنے آئی ہے جس نے کولیسٹرول کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کو ضرور بتا دیں کہ یہ متنازعہ ریسرچ ہے جو ابھی سامنے آئی ہے. اس کی تفصیل سے پوری گفتگو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دھماکہ خیز میڈیکل اسٹڈی ہے، متنازعہ ہے، لیکن اس وقت پوری طبی دنیا میں اس کا ذکر ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب آپ گوشت، انڈے، مکھن، میوے اور تمام مرغن غذائیں بغیر ہچکچاہٹ اور احتیاط کے بغیر کھائیں، کیونکہ امریکہ میں جس اسٹڈی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس متنازعہ تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ کولیسٹرول کی زیادہ مقدار بہتر صحت کی علامت ہے، بہتر خراب صحت کی نہیں. ڈاکٹرز کئی دہائیوں سے مریضوں کو یہ مشورہ دیتے رہے ہیں کہ خون میں چکنائی یعنی کولیسٹرول کی کم مقدار تندرستی کی ضامن ہے، لیکن امریکہ میں حالیہ تحقیق کے بعد سرکاری سطح پر غذائی ڈیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ مروجہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برا کولیسٹرول یعنی LDL کا بڑھنا بھی دل کی بیماریاں اور ہارٹ اٹیک اور شریانوں میں تنگی کا باعث نہیں ہوتا ہے. امریکی ہارٹ ایسوسی ایشن کی اس تحقیق میں جو کہ 70 ممالک میں درجنوں کارڈیالوجسٹ اور طبی ماہرین نے 68,000 افراد کی کولیسٹرول کا تجزیہ کیا ہے. یہ بہت اہم اسٹڈی ہے، یہ معمولی اسٹڈی نہیں ہے. آپ نے جیسے دیکھا اس میں اس سے قبل بھی کولیسٹرول پر کی گئی 19 طبی تحقیقاتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے متاثرہ زیادہ تر لوگوں کے خون میں کولیسٹرول لیول نارمل تھا، انہیں کوئی ایشو نہیں تھا. فریمنگھم اسٹڈی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جارج مین کہتے ہیں کہ چکنائی اور کولیسٹرول کو ہمیشہ سے بہت بڑے طبی ڈراوے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ دل کی بیماریوں کا سبب نہیں ہوتی. کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی سطح کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا لیور بہتر کام کر رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ پاکستانی لوگ، آپ کو دوبارہ ہم کہہ دیں، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ شروع ہو جائیں نہاری، پائے، مغز، تلی ہوئی کھانے کی چیزیں شروع کر دیں. اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ جان لیں کہ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے طبی ماہرین اور برٹش ہارٹ ایسوسی ایشن نے اس امریکی تحقیق کو مسترد کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ کولیسٹرول کا بڑھنا انسانی زندگی کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے. اس لیے یہ چیز بھی آپ کو جاننا ضروری ہے، مگر اس کی اور ہم توجہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آغا خان یونیورسٹی سے وابستہ ممتاز کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر امیر حمید خان نے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی یہ ریسرچ دیکھی ہے، یہ جو کولیسٹرول کے حوالے سے سامنے آئی ہے، آپ نے جب یہ دیکھی آپ کا کیا اپنا ویو کیا ہے؟ دیکھیں، جو نئی اسٹڈی آئی ہے یہ کچھ ہزار لوگوں پہ ہوئی ہے اور اس کی ڈفرینٹ رائے ہے کارڈیالوجی کمیونٹی میں. اس نے یہ بتایا ہے کہ جو پہلے کولیسٹرول جس کو برا سمجھا جاتا تھا اس کو آپ اب استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی سی ریکمنڈیشن میں چینجز بھی آئی ہیں پوزیشن اسٹیٹمنٹ کے اوپر، بٹ یہ کوئی اتنی بڑی اسٹڈی نہیں ہے اور اتنی ہم اسے رینڈمائز اسٹڈیز کہتے ہیں جن کے اوپر ہم بیسکلی ٹرائلز جن کے اوپر ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ بیس کرتے ہیں، گائیڈ لائنس چینج کرتے ہیں. تو اس ویو سے ابھی آئی تھنک یہ بہت پریمیچور چیز ہے، لیکن اس نے وہی چیز ہائی لائٹ کی ہے جو کافی سارے کارڈیالوجسٹ ایون ان پاکستان اوور دی ایئرز بلیو کرتے آئے ہیں کہ صرف کولیسٹرول جو ہے وہ برا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھرپور روک ٹوک نہ کریں ان چیزوں کا جس سے کہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا اور آپ کے لیے یہ مسائل پیدا ہوں گے. اتنی بھرپور روک ٹوک کی ضرورت نہیں، اتنا پرہیز نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ بالکل چیز ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے، کولیسٹرول جسم میں پانی اور سوڈیم کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہمارے برین میں ہوتا ہے.
तो कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ, कोलेस्ट्रॉल की भी काफ़ी किस्म होती हैं, एक फ़ैट होती है उसकी काफ़ी किस्में होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल इज़ वन। उसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स भी होते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं जो कि बुरे हैं। तो अब मिसाल के तौर पे जब आप अंडा खा रहे होते हैं तो अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार काफ़ी है लेकिन सैचुरेटेड फ़ैट कम है, तो अंडा जो है वो एक अच्छी सोर्स है क्योंकि वो आपको कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ प्योर कोलेस्ट्रॉल दे रहा है। वेयर एज़ अगर आप वही चीज़ रेड मीट में लेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सैचुरेटेड फ़ैट्स काफ़ी मिक़दार में आएंगी जो हार्ट डिज़ीज़ के साथ रिलेटेड है। तो ये चीज़ हमारी रिकमेंडेशंस बिल्कुल चेंज नहीं हुई हैं कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़ आ गई है जो गाइडलाइंस में, और जो कि हम ये भी सालों से जानते हैं कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो वो अज्जा जो ब्रेकअप होकर शक्कर में चेंज हो जाते हैं बॉडी में, ग्लूकोज में, वो ज़्यादा बुरे हैं क्योंकि जब ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज एक्सेस में फ़ैट में चेंज हो जाती है, चर्बी बनती है, और वो चर्बी हार्ट डिज़ीज़ के साथ रिलेटेड है। तो अब हमारी वो जो एक फूड पिरामिड बना करता था जिसमें सबसे ऊपर सबसे ख़तरनाक फूड हुआ करते थे, जिसमें पहले शुगर ऊपर की तरफ हुआ करती थी, अब उसको नीचे की तरफ होती थी, अब ऊपर की तरफ, यानी कि मना किया जा रहा है कि शुगर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए। कोलेस्ट्रॉल की इजाज़त दी गई है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में आप ले रहे हैं, अंडे के फॉर्म में तो आप ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट के जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि फ़ैट है, वो मना किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोलेस्ट्रॉल का एहतियात आपको करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर स्टडी है, बड़ी भरपूर स्टडी है जिसमें कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल से कुछ नहीं होता। कार्डियोलॉजिस्ट दुनिया के कुछ कहते हैं कि अगर जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, लेकिन बहरहाल अभी ये मुतनाज़ा मामला है, दिलचस्प ज़रूर है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।